السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج جو 20ویں سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس سپارے کے شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ جاءہ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے جب اس کے پاس سچی بات آ بھی جاتی ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد ہر وہ کام ہے جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، یا کہا جائے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا یہ کہنا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یہ تمام باتیں اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم کہا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرے محترم سامعین، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کو سیکھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ اللہ احکم الحاکمین نے مشرک پر جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر مشرک سے مراد صرف مشرکین مکہ نہیں ہے، قرآن ھدی للناس ہے، ہم سب کے لیے اترا ہے، ہم سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کرتا ہے تو اسے بھی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی طرح اس بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ احکم الحاکمین ساری زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، خوف کا بڑا شدید عالم ہوگا، حتیٰ کہ ایک ماں جو آج دنیا میں اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی، محترم ساتھیوں، قیامت کے دن وہ ماں بھی اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، حتیٰ کہ حاملہ خوف کی وجہ سے اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اس قدر یہ خوف کا عالم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو اپنی مٹھی میں اٹھایا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن سور پھونک دیا جائے گا، اور آسمان اور زمین میں جتنے بھی رہنے والے ہیں سب کے سب اس سور کے پھونکنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور وہ دوبارہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو چکی ہوگی، اور تمام اعمال نامے کھول کر انسان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ میں زندگی کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، میں اپنی ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں، میں جو الفاظ بولتا ہوں، آپ جو کلمات بولتے ہیں، جو حرکات و سکنات کرتے ہیں، میرے اور آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک حرف جو ہے وہ کتاب زندگی کے اندر لکھا جا رہا ہے، حرکت نوٹ کی جا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ کتابی شکل ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پھر انسان اس وقت کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے میری کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی نہیں چھوڑا، فلاں باتیں میں نے مذاق میں کہی تھیں، فلاں باتیں تو میں نے ویسے ہی کر دی تھیں، فلاں باتیں میں نے غصے میں کہی تھیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہر ایک حالت میرے اور آپ کی اس کتاب زندگی کے اندر مرتب کی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے کھول کر رکھی جائے گی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی خاص فکر کرنی چاہیے، اور یہ جو رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، یقین کیجئے انتہائی قیمتی دن ہے۔
ان دنوں کے اندر جتنا ہو سکتا ہے اپنے رب کے سامنے روئیے، اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اقرار کیجئے کہ اللہ میں بے بس ہوں، اللہ میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إني أسألك الجنة الفردوس اللهم أجرني من النار اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ان دعاؤں کو اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر رمضان کے ان خاص آخری دنوں کے اندر بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ پڑھیے۔ پھر سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ دوسری مرتبہ کھڑے ہو جائیں گے، نام اعمال انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے، انبیاء اور شہداء بھی اللہ کے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے حساب و کتاب شروع کریں گے اور ہم سب کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا عدل کرنے والا ہے۔ اگر ایک بکری نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی حساب لے کر دیں گے۔ ذرا سوچئے کہ یہ تو ایک بکری کا اور جانور کا حال ہے، میں اور آپ تو انسان بھی ہیں، اشرف المخلوقات ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی کی اور اللہ نے قیامت کے دن ہمیں پوچھ لیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اپنی زندگی کے اندر نفرتوں کو نکال دیجئے، اپنی زندگی کے اندر محبتوں کو پیدا کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کافروں کو، نافرمانوں کو گروہ کی صورت کے اندر یعنی کہ بہت بہت زیادہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور ان سے جہنم کے محافظ و فرشتے یہ کہیں گے تمہارے پاس وہی میں سے کیا اللہ کے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں عرب کی آیات پڑھ کر سنائی تھیں، اور اس دن قیامت کے دن کی ملاقات سے تمہیں انہوں نے ڈرایا بھی تھا؟ تو وہ کہیں گے ہاں اللہ کے نبی بھی آئے تھے، ہمیں ڈرانے والے آتے رہے، جہنم کے حالات بتاتے رہے، قیامت کی ہولناکیاں بھی بتاتے رہے، لیکن ہم غفلت کی نیند سوتے رہے۔ وہ کہیں گے ہاں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ ان کا عذاب جو ہے وہ ثابت ہو ہی چکا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم سب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ایک بہت ہی برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اہل جنت کے استقبال کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور ہمارے رمضان کا روزے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے نا، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، انہیں گروہ کی شکل کے اندر جنت کے اندر لے جایا جائے گا۔ حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، گروہوں کی شکل کے اندر وہ اللہ کی جنت کے اندر جا رہے ہوں گے، اور پھر رحمت کے فرشتے ان کو سلامتیاں دیتے ہوں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے اندر رہ لو۔ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، اور وہ اہل جنت یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اللہ نے کہا تھا کہ مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں جنت میں مہمان بنا دوں گا، تمہیں جنت کے اندر ٹھکانے عطا فرما دوں گا۔ تو اللہ نے اپنا اس وعدے کو پورا کر لیا، اور ہمیں اب جنتوں کا اللہ نے وارث بنا کے رکھ دیا ہے، اور ہم جنت میں جہاں چاہیں گے جیسے چاہیں گے رہتے رہیں گے۔ یہ ہمارے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم بھی جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آج ہم بھی اللہ کی جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں بھی نیک اعمال کرنے ہوں گے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے چل کر اللہ رب العزت نے پھر ایک اور نہایت اہم قسم کی بات ارشاد فرمائی،
فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا۔ آج ہم سوچتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، لیکن ہماری زبانیں اس قدر ناپاک ہوتی ہیں گناہ کر کے، ہماری زبانیں اس قدر گندی ہو چکی ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے کہ اب اس زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں رہتی جو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ لیکن اللہ سنتا سب کی ہے۔ اللہ اس لیے فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، اپنے اندر تقوی کو پیدا کر لو، اپنے اندر اللہ کے خوف کو پیدا کر لو۔ جب تمہاری زندگی کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری صرف سنے گا نہیں بلکہ سننے کے بعد تمہاری پکار کا جواب بھی دے گا۔ یعنی جواب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے گا۔ اللہ تو فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ارے جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے وہ تو تکبر کرتے ہیں، وہ تو غرور کرتے ہیں، وہ تو ایسے لوگ ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے دعا کو عبادت کہا ہے، تو اس لیے یہ دعا میرے لیے بھی ہے، دعا کرنا آپ کے لیے بھی ہے۔ عبادت ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب نے اس دنیا کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور دعا بھی عبادت ہے۔ اس لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے دعائیں نہیں کرو گے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو میں تمہیں جہنم کے اندر داخل فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بندے تیرے بہت زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے ہم اللہ سے صحیح معنوں میں مانگنے والے بن جائیں۔ اور اللہ سے صحیح معنوں میں مانگنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن کی زندگی کے اندر شرک نہیں ہوتا، وہ اللہ سے صحیح معنوں میں مانگنے والے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات اور صفات اس کے ناموں میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور پھر وہ اللہ کے فرما بردار اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اگر ان سے کہیں غلطی سے کوئی بھول چوک سے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے ہیں، وہ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ آج اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں تو اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کیجیے۔ اللہ صرف دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے بلکہ جنت کے اندر اپنی جنت کا وارث بھی بنا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے 24ویں پارے میں جو ہم نے قرآن کے چند خلاصہ سنا ہے، تھوڑا سا مختصر سا، اللہ پاک اس پر غور و فکر کر کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔